آپ کو معطل نہ کریں. کاظمی صاحب اپنا موقف دے دیجیے دیں یہاں پہ. جی جی. کاظمی صاحب مومنین ہمارے ساتھ حسنین حیدر کاظمی صاحب موجود ہیں. گزشتہ جو شہادت ثالثہ کے حوالے سے سیشن ہوا تھا اس میں بھی محترم تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا. کاظمی صاحب مومنین کی طرف سے یہ استفسار رہا ہے کہ آپ خود بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نقطہ نظر کے تحت گفتگو کرتے ہیں, سامنے والے کا نقطہ نظر نہیں لیتے اور نہ ہی ان میں سے آپ کسی کو بلاتے ہیں, بس اکیلے بیٹھ کے آپ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں. تو پچھلے پروگرام کے بعد ایک جو ہمیں فیڈ بیک ملا وہ بہت اچھا تھا, بہت مثبت تھا. وہ یہ تھا کہ اس طرح کے اختلافی موضوعات کہ جو سوشل میڈیا پر اس قدر شدت اختیار کر گئے ہیں کہ گالم گلوچ تک مومنین میں ہوتا ہے اور جو کہ شیوائے مومن نہیں ہے, اس حد تک جو ہے وہ حتیٰ حرمت کی جاتی ہے. لیکن گزشتہ سیشن میں جیسی گفتگو رہی ہاشمی صاحب کی آپ کی, تو بہت اچھا فیڈ بیک ملا مومنین کی طرف سے اور اس کو سراہا گیا کہ اس انداز سے گفتگو ہونی چاہیے اور مومنین تک موقف پہنچنا چاہیے. ہاشمی صاحب اپنا موقف دیتے ہیں, ادھر سے آپ اپنا موقف دیتے ہیں, تو فیصلہ مومنین نے کرنا ہے کہ کن کے دلائل مضبوط ہیں. تو ہم نے یہاں پر ہم یہ فضا مناظرے کی فضا قائم نہیں کرنا چاہ رہے کہ کوئی شکست تو برد و باخت کا سلسلہ ہو. تو ابھی جو ہم گفتگو آپ کا موقف لیں گے تو میں کچھ ابتداءً عرض کر دوں. وہ یہ کہ موضوع ہمارا ہے نظام مرجعیت, جس پہ ہاشمی صاحب نے گفتگو کی کہ نظام مرجعیت کیا ہے, اس کی وضاحت پیش کی, یا اس کے متبادل کوئی اور نظام, کہ اگر نظام مرجعیت جو ہے وہ قبول نہیں ہے تو اس کے متبادل جو نقطہ نظر والے لوگ ہیں وہ کیا نظام پیش کرتے ہیں, تو اس نظام کی وضاحت پیش کرنی ہے. آپ کی گفتگو کے درمیان کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا, یعنی ہاشمی صاحب انٹرپٹ نہیں کریں گے, نہ میں انٹرپٹ کروں گا. آپ مکمل اپنا موقف واضح کریں گے. جب آپ کوشش کریں گے کہ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے, زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو, 2 یا 3 منٹ میں آپ اپنے جو بھی سوالات ہوں یا جو بھی آپ کا موقف ہو وہ آپ پیش کریں. اس کے بعد اس پر کوئی اگر ہمارا سوال ہوا یا ہاشمی صاحب اس پر جو ہے وہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے تو پھر وہ بعد میں ہم ان سے اس پہ جواب لیں گے اور جو بھی ان کا کمنٹ ہوا لیں گے. جی حسنین کاظمی صاحب بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں بالکل آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر محض گفتگو کے لیے ہیں, اظہار خیال کے لیے ہیں, تبادلہ خیال کے لیے ہیں. یہ مناظرہ کی کیفیت نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو اس میں ون کرنا ہے اور کسی کو اس میں ہارنا ہے. جیسے آپ کو فیڈ بیک ملا میری جو سابقہ گفتگو ہوئی تقی ہاشمی صاحب کے ساتھ, اسی طریقے سے کچھ فیڈ بیک مجھے بھی ملا اور لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ جو میرا لہجہ میرا رویہ میرے پیج کے اوپر ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. تو ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ان کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات کو کہ جب آپ لائیو گفتگو میں ہیں اور آپ کا مخاطب جو ہے وہ عزت احترام کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, تو کوئی بھی اتنا جاہل نہیں ہوتا کہ بلا وجہ چیخنا چلانا اور آگے سے بولنا شروع کر دے. جس انداز میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے اسی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. ہر جگہ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. جہاں تک نظریات کی بات ہے تو میرے نظریات یقیناً مستحکم ہیں اور میں ان کے اوپر قائم ہوں اور ان کے لیے اپنے پاس ادلہ بھی رکھتا ہوں. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. موضوع آپ نے یہ رکھا ہے کہ اگر نظام مرجعیت نہیں ہے تو اس کا متبادل نظام کیا ہے. میں ابھی انٹرو سن رہا تھا تقی ہاشمی صاحب کا, اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کہیں, کچھ باتیں انہوں نے جو مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی وہ اپنے اسے ایکسپیرینس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. بہرحال میں اس سے پہلے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تقی ہاشمی صاحب سے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ مجھے کس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اس وقت جو نظام مرجعیت ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک نظام مرجعیت وہ ہے کہ جو کہ ایران میں اس وقت رائج الوقت ہے, جسے ولایت فقیہ کا عنوان دیا گیا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ عراق میں بھی اس کو ولایت فقیہ کے عنوان سے ہی تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن ان کی ڈیفینیشن الگ ہے. ایران کی ولایت فقیہ جو ہے وہ مشروط ہے حکومت کے ساتھ کہ اگر حکومت ہے تو وہ ولی فقیہ ہے اور اگر حکومت نہیں ہے تو وہ ولی فقیہ نہیں رہتا. اور جو ولی فقیہ ایران میں ہوگا وہ اس کی اطاعت جو ہے وہ دیگر مراجع کے اوپر بھی واجب ہے. جبکہ عراق کا جو نقطہ نظر ہے اس کی ولایت فقیہ کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو میں تقی ہاشمی صاحب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کون سے نظام مرجعیت کی بات کر رہے ہیں. جی ہاشمی صاحب. میں ولایت فقیہ کی بحث نہیں کر رہے, ہم بحث کر رہے ہیں تقلید کی بحث کر رہے ہیں, مرجعیت کی بحث کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے
تو اس میں آپ خود جو ہے وہ روایات کے اندر تحقیق نہیں کریں گے، بلکہ جن صاحبان علم اور علماء نے اس کے اندر تحقیق پیش کی ہے اور ان میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ ماہر ثابت ہوا ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے فتوی کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ نظام مرجعیت ہے جس کی ہم نے بات کی ہے۔ ولایت فقیہ کا موضوع ابھی فی الحال ہمارے زیر بحث نہیں ہے، تو آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر آپ نے نماز، روزہ، اذان وغیرہ یہ سارے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اگر آپ فقہا کے فتویٰ کے اوپر عمل نہیں کرتے، فقہا کی تحقیق کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، تو آپ کے پاس پھر کیا نظام ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ولایت فقیہ کو اور نظام مرجعیت کو الگ الگ متصور کرتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں؟ جی، دو الگ چیزیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ولایت فقیہ ہے اس کا تعلق نظام مرجعیت کے ساتھ کم از کم نہیں ہے۔ نظام مرجعیت اور چیز ہے اور ولایت فقیہ جو ہے یہ اور چیز ہے، اور اس میں یقیناً علماء کے اندر، آپ کے فقہا کے اندر اختلاف بھی موجود ہے، ایک دوسرے کی بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نظام مرجعیت کے اوپر، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی دینی معاملے کے اندر کسی عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا آپ جس نظام مرجعیت کی آج یہاں پہ گفتگو فرما رہے ہیں اس میں کیا اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ ایک شخص، مجھ جیسا ایک شخص، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، کسی کی مثال نہیں دیتا، مجھ جیسا ایک شخص اپنے کسی بھی ایسے مسئلے میں جو کہ فروعات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اجتہاد ہوتا ہی فروعات میں، فروعات سے ریلیٹڈ ہے، شرعی مسئلہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی مرجع کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یا وہ جس کی تقلید کرے گا اس کا پابند رہے گا؟ کسی بھی جامع شرائط فقیہ کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، کسی بھی جامع شرائط فقیہ کی طرف۔ اس میں آپ یہ مقید نہیں ہے کہ آپ ایک ہی فقیہ کو لیں، کسی بھی جامع شرائط فقیہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان، تو پھر آپ پابند ہوں گے کہ فقط اس فقیہ کی طرف رجوع کریں کہ جس کی علمی شہرت، جس کی علمی حیثیت اور جس کی فقاہت سب سے زیادہ مشہور ہے، کہ جس سے ہم اپنی فقہی اصطلاح میں افقہ کہتے ہیں یا عالم کہتے ہیں، آپ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سوالات کی بجائے اپنا جو نظام ہے وہ آپ پیش کریں، تاکہ جو ہے وہ میرے سامنے آپ کا ایک دفعہ نظام آ جائے، پھر آپ ہمارے نظام کے بارے میں سوال کرتے رہیں کہ ہمارا نظام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے جو ہے وہ نظام کو فی الحال واضح جی، کیجیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ اصل میں جو سوال کر رہا ہوں یہ میں اپنے نظام کو ہی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جو جوابات دے رہے ہیں وہ دراصل میرے نظام کی ہی وضاحت کر رہا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کسی بھی مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اگر اختلاف آ جائے تو پھر ان میں سے جو افقہ اور عالم ہوگا آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، ورنہ آپ کسی کی، تو پھر یہ تقلید جو ہے جو آج ہم کرتے ہیں، جس کو آپ نظام مرجعیت کہتے ہیں، کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک مرجع کا مقلد ہو جاتا ہے اور دوسرے کو جو اسے اختلاف کر رہا ہے، چاہے وہ اس سے عالم یا افقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کیا یہ روش ٹھیک ہے؟ کیا اس میں پابندی ہونی چاہیے؟ جو ماہر فقہا ہیں، جس سے آپ عالم اور افقہ سمجھتے ہیں، اگر ایک دین کا مسئلہ ہے اور قانون کا مسئلہ ہے، تو انسان کی عقل اس کو پابند بناتی ہے کہ اگر آپ خود فقیہ اور ماہر نہیں ہیں تو آپ جو ماہر ترین لوگ ہیں اس کے پابند رہیں گے، آپ دوسری کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اگر جس طرح آپ قانونی مثال لے لیں، آپ کے نزدیک اگر ایک وکیل قانون کا ماہر ثابت ہو گیا تو آپ کو جتنی اس کی فیس دینی پڑے آپ اسی کے مشوروں کے پابند رہیں گے، آپ دوسری کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ تو دین چونکہ حساس مسئلہ ہے، اس میں بھی ہم اپنی تحقیق کے مطابق جو افقہ ثابت ہوگا، جو ماہر ترین ثابت ہوگا، ہم اسی کے پابند رہیں گے، اسی کی تحقیق کے مطابق چلیں گے۔ جی، میں خود کو آپ کی یہ بات، جو ہے وہ نہیں آپ گمراہ کیا کرنے۔ فرما رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ کا موقف سمجھ گیا۔ یہاں پر آپ ایک جنرل گفتگو کر رہے ہیں، جو میرا سوال تھا وہ اور تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی شخص کو، آپ نے یہ طے کیا کہ جتنے بھی اس وقت مراجع موجود ہیں اس میں سے فلاں صاحب جو ہیں وہ افقہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اس لیے آپ نے ان کی تقلید کر لی، ٹھیک ہے۔ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ تمام مراجع میں سے جو سب جامع و شرائط ہیں آپ کے طریقہ کار کے مطابق، ان میں سے افقہ اور عالم کا ڈیسیژن جو ہے وہ ایک مقلد کیسے کر سکتا ہے، جبکہ وہی مقلد ان دونوں مراجع کرام کے فتاوی میں یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ کس نے صحیح کہا ہے اور کس نے غلط کہا ہے؟ جی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد جو ہے وہ ایک عرض پیش کروں گا۔ ایک دفعہ آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا بڑا فقیہ ہے اور کون سا سینئر ہے، جیسا کہ ہم
मुख्तलिफ जो है वो माहिर कानून के बारे में ये डिसीजन कर लेते हैं, अवाम ये डिसीजन कर लेती है कि कौन सा माहिर वकील है, कौन सा माहिर कानून है। हालांकि उसी अवाम के सामने अगर आप कानून के दलाइल रखें तो वो इसमें फैसला नहीं कर सकते कि किसकी दलील ज़्यादा पुख्ता है और किसकी दलील ज़्यादा पुख्ता नहीं है। यानी जो शख्सियत का तारुफ होता है कि कौन सा बड़ा है, सीनियर है, इसका तारुफ हर आम बंदा कर सकता है, क्योंकि इसके तरीके तौज़ीह मसाइल में और दीगर जो एक मुआशरे के तरीके होते हैं जिसमें एक चीज़ शोहरत होती है, इल्मी हैसियत होती है कि कौन कितना पढ़ा, कितनी उसने प्रैक्टिस की, कितना वो माहिर कानून बड़ा बन गया, तो ये चीज़ आसान होती है। अब आप कहें कि जब उसको ये पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा वकील है तो उसको ये क्यों नहीं पता चल रहा कि किस वकील की क्या दलील है और क्या दलील उसकी बेहतर है। हम कहेंगे भी दो बातों में फर्क है। किसी की दलील को बेहतर साबित करने के लिए उससे जरूरी है कि वो वकालत पढ़े, उसमें माहिर बने, तो तब वो इस स्टेज पे आ सकता है कि फैसला करे कि किस वकील की दलील क्या है, दुरुस्त है। इसी तरीके से कितने फुकहा में से किसका फतवा जो है वो दुरुस्त है और कौन सा फतवा जो है वो दुरुस्त है और उसकी इल्मी हैसियत है, ये तब फैसला कर सकते हैं कि एक इंसान फकीह बने, पढ़े। अगर वो फकीह नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मेरी और आपकी तरह है, तो फिर वो ये फैसले का इख्तियार नहीं रखता। हाँ, उससे ये पता चल सकता है कि कौन से इस टाइम पे सीनियर उस्ताद है, कौन से इस टाइम पे सीनियर टीचर है, किसकी कितनी तहकीकात हैं, कितनी चीजें हैं, ये तो वो गूगल के जरिए से, दीगर मालूमात के जरिए से मालूमात ले सकता है। बस दो अलग बातें हैं, फतवा के दरमियान ये अंदाजा लगाना और ये फैसला करना कि कौन ठीक है और किसकी दलील ज्यादा पुख्ता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, वकालत करनी पड़ती है, LLB करना पड़ता है, फकीह बनना पड़ता है। लेकिन शख्सियत कौन सी इस टाइम पे बड़ी मशहूर है और किसकी इल्मी शोहरत ज्यादा है, इसके लिए आपको किसी किस्म की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। इसके लिए चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। आप इल्मी मराकज में जब आप राब्ता करते हैं, वहां से पूछते हैं, तो चीज क्लियर हो जाती है। तो मैं एक दफा फिर करूंगा कि आप बजाय इसके, हसनैन काज़मी साहब माजरत के साथ, आप बजाय इसके कि मुझसे ये सवाल करें कि भाई आलम फकीह का क्या तरीका है पहचानने का, अफ़क़ा तरीका, अफ़क़ा कैसे पहचान होती है, अवाम को कैसे पता चलता है, आपके यहाँ क्या निज़ाम है, कैसे चलते हैं, ये सारे मेरे बारे में सवाल आते हैं। आप इन सवालात को साइड पर रखें। आप इस फर्ज को ले लें कि फर्ज करें कि ईरान, इराक, पाकिस्तान तमाम फुक़हा के ऊपर आप क्रॉस लगा दें। जिस तरह के आप अपनी जबान में कहते हैं क़यासी मुल्ला, आप तमाम को क़यासी मुल्ला डिक्लेयर करार दें और इसको क्या करार दें आपके मुताबिक, बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाले, ठीक है, ये करार दें। तो जब ये सारे के सारे गलत हो गए, फासिक हो गए, क़यासी मुल्ला हो गए, तो आपके पास क्या निज़ाम है? फिर एक आम बंदे ने दीन लेना है तो वो कैसे क्या करेगा? आप अपने निज़ाम की फिलहाल वजाहत करें, तो ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। अपने निज़ाम की जी मैं अर्ज करता हूँ। अभी आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई, जो तो मैंने एक दो सवालात किए हैं, उस गुफ्तगू से जो मुतरशे है और जो मेरा मौक़िफ़ है वो मैं अब आपके सामने बयान कर रहा हूँ आप ही की इस गुफ्तगू के बाद। आपकी गुफ्तगू से भी ये चीज जाहिर हो रही है कि हम किसी एक शख्सियत के, किसी एक मर्जे के पाबंद नहीं हैं। हमारे लिए बकौल आपके नुक्ता नजर के तमाम मराजे जो मशहूर हो जाएं, जो अफ़क़ा व आलम हो, जिनकी गवाहियां मौजूद हों कि जी ये मर्जे तकलीद भी हैं और मुत्तकी भी हैं और आलिम भी हैं और अफ़क़ा भी हैं, तो हम उनमें से किसी की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। किसी एक का मुकल्लिद होना जरूरी नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ आजकल रवाज है, तो कोई साहब कहते हैं कि जी मैं चूंकि बशीर नजफी का मुकल्लिद हूं इसलिए मैं खामनाई साहब के फतवे के ऊपर अमल नहीं करता, या अगर कोई ये कहे कि मैं आगा खामनाई की बात को सुनता हूं या मैं उनका मुकल्लिद हूं तो मैं बशीर नजफी के फतवे को तस्लीम नहीं करता। तो आपकी बात से भी यही साबित हुआ, जो मैंने बार बार पूछा कि किसी एक का मुकल्लिद होना जो है वो फिर क्या है, तो वहां से ये पता चला, और यही मेरा मौक़िफ़ भी है कि इल्म के हसूल के लिए माजरत मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि अगर फुक़हा के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए, उनके फतावा में इख्तलाफ हो, तो आप पाबंद हैं कि आप फ़कत उसी एक फ़क़ीह के ताबे रहें कि जो फ़क़ीह आपके नज़दीक जब सबसे ज़्यादा माहिर साबित हुआ है, आप उसी एक के पाबंद रहेंगे, आप दूसरी की तरफ नहीं जा सकते। यानी आपकी ये मर्जी नहीं है कि आपका दिल करे तो कभी जो है वो आगा सैयद सिस्तानी के फतवे पे अमल कर लें, कभी मूड आपका बने तो आगा बशीर नजफी साहब के फतवे पे अमल कर लें, ऐसा नहीं है। आप शुरू में अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान एक तहकीक करें, उस तहकीक से आप एक इत्मीनान तक पहुंचें कि कौन सा मोस्ट सीनियर है और कौन सा ज्यादा माहिर है। जब वो साबित हो जाए तो फिर इख्तलाफी फतावा में जहाँ पे पॉइंट का इख्तलाफ होगा, वहां पे क्या है, आप उसी के ताबे रहेंगे और उसी के फतवा पे अमल करेंगे कि जो आपके नजदीक आलम और अफ़क़ा साबित हुआ है, ना कि आप दूसरे की कह पैरवी कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी गुफ्तगू के दो हिस्से हैं। अगर फतवा में इख्तलाफ नहीं है तो आप किसी भी जामे और शरैत फ़क़ीह की तरफ रुजू कर सकते हैं। अगर फतवा में इख्तलाफ हो गया तो जो आपके लिए, आपके माबैनक व बैन अल्लाह, जो फ़क़ीह अफ़क़ा साबित हुआ है, ज्यादा माहिर और सीनियर साबित हुआ है, आप फ़कत उसी के पाबंद रहेंगे, दूसरी की तरफ आप नहीं जा सकते। और यही अक्ल इंसानी कहती है कि जो माहिर साबित हो जाए आप उसी के पाबंद रहें, अपनी मर्जियां और अपने क़यास और अपने इस्तेहसान अपना चलाएं। यहाँ पे
یہ ایک میرا موقف ہے. اب آپ آگے اپنا موقف آپ بیان کیجیے. جی دیکھیے، اب آپ نے اب جو کمنٹ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے تقلید کو مقید کر دیا ہے کہ آپ جس کو افقہ اور عالم سمجھتے ہیں آپ اسی کے مقلد رہیں گے. صرف اختلافی فتوات میں پھر آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آپ جو اس سے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس سے بہتر اگر کسی کو سمجھتے ہیں، کسی کو افقہ اور عالم سمجھتے ہیں، تو آپ اس کے فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں. ورنہ آپ مقید ہیں کہ جس کو آپ نے پہلے کنسیڈر کیا کہ یہ مرجع جو ہے یہ باقیوں کی نسبت افقہ بھی ہے، عالم بھی ہے، تو آپ اسی کے پابند رہیں گے. آپ کسی اور کی تقلید اس معاملے میں نہیں کر سکیں گے جو شرعی دیگر معاملات ہیں. ایسا ہی ہے. پتنی شہباز صاحب آپ تعاون کریں تھوڑا سا. کاظمی صاحب دوبارہ جو ہے وہ ہم تکرار کر رہے ہیں اسی چیز کی. نیچے مومنین کے کمنٹس بھی اسی حوالے سے ہیں کہ کراس جو ہے نا کمنٹس کا سلسلہ بند ہو جائے. اور ہاشمی صاحب اپنے اس کی وضاحت دے چکے ہیں کہ نظام مرجعیت کیا ہے. انہوں نے پھر دوبارہ وہی سوال رکھا ہے، اور چونکہ میرا بھی سوال آپ سے یہی تھا بطور میزبان کہ ہم نے اس پہ کراس لگا دیا ہے، اس کو باطل سمجھ لیا ہے. نظام مرجعیت جو ہے وہ آپ پس پش ڈال دیں. آپ مومنین کے سامنے، جو مومنین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو سلام بھی دے رہے ہیں، کچھ مومنین نے آپ کو سلام بھی کہا ہے، مجھے اصل میں میں وہ آپ تک کمنٹ پہنچا شو دیتا ہوں. نہیں ہو رہے، مجھے کمنٹ اس شو کے نہیں ہو بعد رہے، اس لیے میں کسی کو جواب نہیں دے پا رہا. جی میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو مومنین جو ہیں، چاہے وہ مقلدین ہیں یا غیر مقلدین ہیں، سب کا اس وقت جو یعنی وہ جاننا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ نظام مرجعیت نہیں چاہیے کسی کو، اس کے متبادل آپ نظام فقط پیش کریں. ہاشمی صاحب کے پوائنٹ کی وضاحت وہ خود کر دیں گے کہ ان کا کہنے کا کیا مقصد تھا، کہنے کا کیا نہیں مقصد تھا. آپ نظام مرجعیت کے متبادل میں عرض بتا دیں. کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں سنیے گا. یہ جو سوالات ہیں نا کہ آپ کے یہاں پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے اوپر یہ اعتراض ہے آپ کا، یہ اعتراض نہیں ہے، یہ سوالات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ جی ساری چیزوں سے پتے نظر آپ کہیں کہ ٹھیک ہمارا ہے. یہ نظام ہے، ہم جب بچہ جی بالغ میں ہوتا عرض ہے تو اسے کرتا ہوں یوں کرتے ہیں کہ یوں میں چلیں. عرض کرتا ہوں جی آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں. میرا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا نظام کیا ہے. دیکھیے ہمارا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو میں اکثر مولا میر کائنات کی جو حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے مراد یقیناً صاحبان علم ہی ہیں. ہمارا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی مطلب آپ کے مراجع کرام ہیں، جتنے بھی مراجع ہیں، فقہا ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، ان میں سے جس شخص کی بھی بات ہمارے پاس دلیل کے ساتھ آ جاتی ہے، چاہے وہ دلیل قرآن کے ساتھ ہو، چاہے دلیل معصوم کے ساتھ ہو، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایک بات سیستانی صاحب نے کہی ہے اور وہ جو ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، دلیل موجود ہے کہ ہمیں یہی چیز جو ہے وہ کتب حدیث میں بھی مل رہی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ بشیر نجوی صاحب نے کہہ دی ہے جو اس کی مخالفت میں جا رہی ہے، اور میں اگر خدا نہ خواستہ بشیر نجوی صاحب کا مقلد ہوں تو اب میں سیستانی صاحب کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات دلیل کے ساتھ موجود ہو، اور ادلہ جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ہم پابند ہیں، ہم پر جو واجب کیا گیا ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. تو ہم اطرت اہل بیت اور کتاب اللہ کے پابند ہیں. ہم پر حجت جو ہے وہ قرآن کی آیت بھی ہے اور معصوم کی حدیث بھی ہے. یقیناً یہ کام آپ کے فقہا کا ہے کہ وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ معتبر ہے، کون سی حدیث معتبر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملات میں ایک حدیث جو ایک مرجع صاحب کے لیے جو ہے وہ شرعی حکم کے اخذ کے لیے معتبر نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے معتبر ہو جاتی ہے. وہ اسی سے شرعی حکم کو اخذ کر کے، جس کو ایک نے کہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا فتویٰ ہے کہ یہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں آپ کے ہاں یہاں پہ ملتی ہے. ہمارا نظام صرف ایک ہے، ہم جس سے بھی رجوع کرتے ہیں ہم رجوع کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے. کیونکہ تقلید کا معنی جو ہمارے نزدیک ہے، جو عام دنیا کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی تقلید کر لی، جس مرجع تقلید کو آپ نے اپنا لیے مرجع تسلیم کر لیا، آپ اس کے پابند ہیں سوائے ان معاملات کے جن میں اختلاف ہو، یا جس میں وہ مرجع یہ کہہ دے کہ اس میں میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، آپ اس میں کسی غیر کی جو ہے کسی دوسرے مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں. جیسا کہ سیستانی صاحب کا فتویٰ قمع زنی اور تکبیر کے معاملے میں موجود ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا. انہوں نے کہا دل چاہے تو آغا خامنہئی کی بات مان لیجئے، دل چاہیے تو بشیر نجوی کی مان لیجئے. تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کی شخصی تقلید، میں ایک لفظ ایک ٹرمنالوجی بولتا ہوں، شخصی تقلید، کہ ہم کسی ایک شخص کے پابند نہیں ہیں. ہم علماء کا احترام ضرور کرتے ہیں، ہم اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ صاحب علم سے سوال کرنا چاہیے، لیکن ہم رجوع کے قائل ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں. جو تقلید کی مروجہ
اس وقت ڈیفینیشن ہے جو تعریف ہے لغوی اور اصطلاحی، اس کے اوپر ہم پورا نہیں اترتے، ہم اس سے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کسی ایک کے پابند ہو جائیں. اچھی بات جہاں سے ملے، صحیح بات جہاں سے ملے، بسم اللہ لے لیجیے. یہ ہے ہمارا موقف. جی کاظمی صاحب نے جو اپنے موقف بیان کیا ہے، انہوں نے اپنا نظام پیش کیا ہے کہ ان میں جو ان کی گفتگو میں چیزیں مجھے ملی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تقلید جو مروجہ تقلیدی نظام ہے اس کے متبادل ہم رجوع کے قائل ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال پھر یہ پیش آئے گا کاظمی صاحب، رجوع کس کی طرف؟ اور پھر آپ نے کہا کہ تقلید میں چونکہ ادلہ نہیں پیش کی جاتی، رجوع میں سامنے والا کیا ادلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے؟ ایک دو سوال اب میرے ہو گئے اس پہ، ہاشمی صاحب بھی انشاءاللہ اس پہ اگر کوئی سوال ہو تو لیں گے کہ رجوع کس کی طرف صحیح ہے. دوسرا، جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں آیا اس سے آپ ادلہ طلب کرتے ہیں یا نہیں؟ جی آپ کے سوال کا جواب میں ضرور دوں گا. دیکھیے ہم رجوع جو کرتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے ہیں تو یہ اسی حدیث مبارک توقیہ مبارک کے اس جملے کے سے ہم لیتے ہیں کہ جو ہر مرجع جو ہے وہ اپنی توضیح المسائل کے شروع میں لکھتا ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ حدیث، ہے نا، حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب وہ حدیث کا راوی کون ہوگا؟ دیکھیے اس بات کو بھی میں اپنا موقف پیش کروں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں. جی ظاہر اگر اتفاق بسم ہوتا اللہ. تو ہم آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو معصوم نے فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کے راویوں سے رجوع کرو، جبکہ مجتہد لفظ جو ہے یہ بھی عربی کے اندر موجود تھا، محدث بھی موجود تھا. امام نے یہ فرمایا کہ حدیث کے راویوں سے رجوع کرو، جبکہ وہ جانتے تھے کہ راوی وہ ہوتا ہے جو حدیث کو معصوم سے اپنے کانوں سے سنے اور پھر اس کو آگے اتنا ہی بیان کرے جتنا کہ معصوم نے کہا. اس لیے آپ جو علم الرجال ہے اس میں ان راویوں کو سکہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو معصوم سے جتنی حدیث سنے اس کو منوان اتنا ہی بیان کرے، جو ایسا نہ کر سکے اسے کوئی مجہول یا ضعیف یا جیسے بھی ہے آپ اس کی قسم کرتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ حدیث نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس بھی دور میں ہو اس شخص تک پہنچو جو تمہیں اس راوی تک لے جائے جس نے ہماری حدیث کو روایت کیا ہے، تاکہ تم جب ہماری روایت کے اوپر عمل کرو گے، ہماری حدیث پہ عمل کرو گے تو بیان کرنے والے کی تقلید نہیں ہوگی، بلکہ ہماری اس حدیث کے مطابق عمل کر کے تم ہماری اطاعت کرو گے، ہمارا اتباع کرو گے. تو یہ جو لفظ تقلید جس کو آج میں نے آگے کہا کہ آج جو مروجہ تقلید کی تعریف ہے میں اس کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. جب آپ معصوم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ اطاعت معصوم میں جاتے ہیں، اتباع معصوم کر رہے ہیں، نہ کہ آپ بیان کرنے والے کی تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا نظام یہ جو ہم رجوع کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے تقی ہاشمی صاحب سے کوئی سوال کیا، انہوں نے مجھے اس کے جواب میں مولا کی ایک حدیث دے دی، قرآن کی ایک آیت دے دی، انہوں نے بتایا دیکھیں اس کے مطابق آپ کو یہ کرنا. اب میں ان کا مقلد نہیں ہوا، میں نے ان سے رجوع کیا تھا. ٹھیک ہے، اگلے کسی معاملے میں کسی اور سے بھی سوال کر سکتا ہوں. جی ہاشمی صاحب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں سر؟ ہاشمی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سن رہے ہیں میرا خیال ہے، تھوڑی سی لیٹ جا رہی ہے آواز. وہ آف لائن ہو گئے. چلیں جب تک وہ آتے ہیں، کاظمی صاحب آپ نے کہا کہ آپ رجوع آ گئے ہیں، رجوع کرتے ہیں راویان کی طرف، درست ہے؟ ٹھیک ہے، ہاشمی صاحب آپ کا کوئی سوال تھا، آپ آئے تھے آگے جی جی جو آگا نے ابھی کاظمی بیان کیا. صاحب کا جو موقف میرے سامنے آیا کہ یہ راویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور راوی کی انہوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے کہ جو معصوم سے سنے، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فقط آپ انہی راویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ معصوم سے سنے، یا ان راویوں کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان راویوں سے نقل کیا ہو کہ جنہوں نے آگے معصوم سے سنا ہو؟ مثلا زرارہ نے جو ہے وہ معصوم سے سنا، لیکن زرارہ کے بعد جو دیگر راوی ہیں وہ زرارہ سے روایت نقل کر رہے ہیں، تو اب آپ فقط زرارہ کے پابند ہوں گے یا دیگر بھی پابند ہوں گے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے معصوم سے ڈائریکٹ سنا ہو تو ایسا بندہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ہے. سب کے بارے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کر رہے ہیں. ایک سوال یہ ہو جائے، یقین یہ آپ کی مراد نہیں ہوگی، جو مین سوال ہے ہمارا جس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ اصحابی کا نجوم اور الروات کا نجوم، کہ جس راوی کے اوپر عمل کر لو وہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو کیا آپ اس میں کوئی فرق کریں گے کہ رواتی کا نجوم بس کسی بھی راوی کی طرف رجوع کر لو؟ کیا امام اسلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کے ہاں یہ حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم، یہ ان دونوں میں کیا آپ فرق کریں گے پھر؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کے پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو معصوم سے خود سنے، اور یہ
लुगवी और इस्तिलाही तारीफ आपके यहाँ पे भी यही है। उसके बाद जो आगे के हैं जिन्होंने वो हदीस को जमा किया वो कहलाते हैं मुहद्दिस। शेख सदूक मुहद्दिस हैं, रावी नहीं है। आज के दौर में अगर आपका कोई फकीह उस किताब में से पढ़ के किसी हदीस को बयान करता है तो वो रावी नहीं कहलाएगा। या अगर वो कोई किताब लिखता है जैसे वसाइल शिया लिखी गई है, जैसे असूल काफी लिखी गई है, तो ये मुहद्दिसीन कहलाएंगे कि इन्होंने अहादीस को जमा करके और उसको बयान किया। रावी वही है जिसने मासूम से खुद सुना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बीच में लाइन है जिनको आप सिलसिला रवात कहते हैं, इस सिलसिला रवात में रावी एक है, उसके बाद आगे उसी से हदीस लेके आगे बयान करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक रावी, जैसे आप कह रहे हैं हर रावी कल नजूम, तो भाई मैं बिल्कुल भी इस चीज का कायल नहीं हूं। ना तो हम सहाबा कल नजूम के कायल है, ना हम अर रावी कल नजूम के कायल है, ना ही हम अल मराजे कल नजूम के कायल हैं कि सारे मराजे जो हैं वो भी सारे सितारे नहीं है कि किसी की भी पैरवी कर लो, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि आप तहकीक आपका काम है, आप साहिब इमामा हैं, आप साहिब अबाक अबा हैं, अगरचे मुझे भी यही हक हासिल है कि मैं भी तहकीक कर सकता हूँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत तहकीक करता भी हूँ, और लेकिन हम बात कर रहे हैं एक अमूम के हवाले से कि आम आदमी जो है वो इतनी तहकीक नहीं कर सकता, उस उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो साहिबान इल्म है, जो मदारिस में हैं, जो अपने आप किसी एक पीरियड के बाद किसी मर्तबे तक पहुंच चुके हैं, तो उनसे रुजू करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, हम हर मामले में ये जानना चाहते हैं कि मौला ने क्या कहा। तो अब जवाबन हमें यही पता चलना चाहिए कि मौला ने क्या कहा। जवाबन हमें इस्तंबात नहीं चाहिए। जो हमारा नुक्ता नजर है वो ये है कि जवाबन हमें इस्तंबात नहीं चाहिए, क्योंकि एक इस्तंबात जो है वो किसी मर्जे की अपनी इल्मी और अकली इंतहा की कोशिश के बाद उसके उस नतीजे का नाम है कि जिस तक वो पहुंचा, और वो उसके अलावा उसके ही जैसे किसी दूसरे मर्जे पर भी वाजिब नहीं है, वो उससे इख्तलाफ रख सकता है। ठीक है, तो राय होना और है, हदीस होना और है। हम हदीस के कायल हैं, कौले मासूम के कायल हैं। जी हाशमी साहब, देखें ये बातें जो है ना, ये फकत एक प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल मिसालें रखता हूँ, आप उसमें मुझे बताइएगा कि आपका तरीकाकार उसमें क्या होता है। ठीक है, हम मशहूर मिसाल रखते हैं, अपनी शहादत सालसा की मिसाल लिखते हैं। ठीक है, एक रवायत हमारे सामने आई कि रावी ने आके पूछा कि तशहुद में क्या पढ़ूं, तो मौला ने फरमाया कि बेअहसन मा अलिमता, कि जितनी अच्छी चीजों का तुम्हें इल्म है वो तुम तशहुद में पढ़ लो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, हर एक की फहम अलग हो गई। ठीक है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि सोशल मीडिया पे जब हमारी एक दफा बहस हुई थी तो 3 मोमिन का इसमें क्या हो गया, इख्तलाफ हो गया। एक मोमिन के मुताबिक बेअहसन मा अलिमता, जो तुम्हें अच्छा पता है, अहसन पता है वो तुम तशहुद में पढ़ सकते हो। वो कह रहा था कि मैं इस रवायत से ये समझ रहा हूँ कि जो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो, चाहे वो फजाइल की शक्ल में हो या मसाइब की शक्ल में हो, वो अच्छी चीज है, यानी पूरी की पूरी मजलिस वो आप तशहुद में पढ़ सकते हैं, इससे इमाम ने मना नहीं फरमाया। दूसरा मोमिन कह रहा था नहीं, अहसन का मिसाक फकत गवाहियां हैं, यानी जो 14 की गवाहियां हैं नाम लेकर वो आप दे सकते हैं, और इसमें जो सजदा की मजलूमियत की गवाही है वो भी दे सकते हैं, ये भी अहसन है। जबकि जो तीसरा मोमिन था वो कह रहा था नहीं, इससे मुराद है कि फकत मौला अली अलैहिस्सलाम की गवाही देनी है, और बाकी जो गवाहियां अइम्मा की वो औलाद और हुज्जत के नाम से देनी है, नाम लेकर के हर एक के नहीं देने। तो यानी एक रवायत से जो है वो 3 मोमिनीन ने 3 तरह के क्या मतलब और माना समझे। ठीक है, हालांकि दीगर रवायात भी हैं, उससे क्या इसकी तशरीह मिलती है। शेख सदूक रहमान ने इससे क्या समझा कि उन्होंने ये समझा कि इससे मुराद क्या दुआ है या हम्द सना है, उन्होंने ये समझा। अल्लामा मसीह रहमान ने, मुहद्दिस बहरानी ने उन्होंने भी कैसे अलग अलग दुआएं वगैरह समझी और हम्द सना समझी। मतलब ये 4-5 किस्म का हमारे सामने इख्तलाफ हो गया एक हदीस को समझने में। अब आपने कहा कि हम जो है वो जो हदीस से समझा जाता है ना उसको हम नहीं लेते, हम फकत हदीस को लेते हैं। तो ये जो फकत हदीस है बेअहसन मालिम था, इसको ज़ाहिरी बात है तावीज़ के तौर पे तो नहीं लेंगे या दम करने के लिए तो नहीं लेंगे, इसका कोई ना कोई माना होगा वही आप लेंगे ना। तो अब ये जो 4-5 मानों में इख्तलाफ हो गया, एक बच्चा है 14-15 साल का बच्चा है, उससे हम कहते हैं भाई देखो मियाँ तशहुद में जो है ना अलियल्लाह पढ़ना या नहीं पढ़ना, ये 4 किस्म के दलाइल हैं, अब आप इसमें से फैसला कर लो, जो आपको ठीक लगे उसके मुताबिक चलो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 14 साल के लड़के को या 9 साल की बच्ची को हम ये इख्तियार दे देंगे कि वो इस रवायत से जैसा समझना चाहे वैसा वो नतीजा निकाले, चाहे वो उससे ये समझे कि पूरी मजलिस क्या है नमाज में पढ़ सकते हैं, चाहे वो ये समझे कि अहसन मालिम था जो अच्छा है। मैं आपका मौक़िफ़ जो है वो समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारी गुफ्तगू जो जरा सिमट जाए, ताकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा लेकिन बहुत से लोग सवाल कर रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि फिर आप उनको भी वक्त दे सकें। गुजारिश सिर्फ इतनी मैं करूंगा, आपने कहा कि एक हदीस सामने आ गई, जैसे सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या मैं नमाज में आपके नाम ले लूं, तो सरकार ने फरमाया अजमलुकुम
اجمال کے ساتھ تم لے لو. اچھا کیا یہ صرف ایک ہی حدیث ہے؟ ایک حدیث تو نہیں ہے. تشہد کے عنوان کے ساتھ ایک سے زائد حدیث بھی موجود ہے. میری عرض سنیے سرکار، میری عرض سنیے، میری عرض سنیے. آپ بتا دیں، آپ دلائل کے اوپر بحث نہ کریں کہ باقی کتنی حدیثیں ہیں. آپ ایک بچے کے لیے آپ بتائیں کہ وہ کیا کرے گا اس میں، کس کی طرف. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ بچے کے عنوان کے ساتھ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں نا. بچے کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا، جو آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ نماز میں یہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اسی کتاب کے اندر، انہی کتابوں کے اندر جہاں یہ ایک حدیث ہے کہ امام اجازت دے رہے ہیں کہ جمال کے ساتھ لے لو، اسی جگہ دوسری حدیث موجود ہے کہ جو بھی جب بھی جہاں پہ یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسی کتابوں کے اندر کچھ احادیث ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر پورے کے پورے تشہد کی عبارت لکھی ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ جی کوئی اپنی مرضی سے اجتہاد کر لے تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو قائل نہیں ہے کہ ایک آپ کے مرجع صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر استنباط اور اجتہاد کر کے کوئی فتویٰ یا رائے دے سکیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایک عام آدمی کو یہ ہم کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے استنباط کر لے کہ اس کے اندر مجلس ہی پوری پڑھی جا سکتی ہے، مسائل بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ جو جتنا معصوم کی طرف سے صادر ہوا ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. بالخصوص جبکہ تشہد کی وہ عبارات من و ان موجود ہیں جو معصوم سے روایت کے ساتھ موجود ہے کہ معصوم نے کہا سرکار صادق آل محمد کا جو ہے، آپ ہماری اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی، پچھلی گفتگو میں بھی یہ ہوا تھا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک 8-9 سال 10 سال کا بچہ جو ہے وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور اس میں کسی نے یہ سمجھا، کسی نے یہ سمجھا، کسی نے یہ سمجھا. مانی الاخبار لکھ کے شیخ صدوق نے یہی بات ثابت کی کہ معصوم کی حدیث کی تشریح بھی معصوم کر سکتے ہیں، وہی تفسیر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جملے استعمال کیے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معصوم کیا کہتے ہیں، جتنا معصوم نے کہا ہے اس پہ عمل کریں گے. جو بندہ نماز میں مولا کا ذکر کر رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، مجلس پڑھنا ثواب کا کام ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. نماز کے دوران وہ عبادت ہی کر رہا ہے نا، مولا کا ذکر کر رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہے، سارے کے سارے مصائب پڑھ رہا ہے. تو اس نے تو یہ سمجھا کہ مولا نے بھی ہمیں کلی قانون دیا کہ احسن ما علمت، جو تم بہتر جانتے ہو، جس کا تم بہتر علم ہے وہ تم پڑھو. تو وہ بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کا جواب دے چکا. میں نے کسی کو اشتہار کا اختیار حاصل نہیں ہے اس میں کہ وہ کیا سمجھتا. سوال یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے. سوال تو یہ ہے کہ کیا اس حدیث کو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو احسن سمجھو، اس کے کیا صرف یہ ایک ہی حدیث ہے؟ کیا کتابوں کے اندر باقی حدیث موجود نہیں ہے جس میں تشہد کی عبارات موجود ہیں، جس میں دیگر احکامات تشہد کے حوالے سے موجود ہیں؟ تو جب وہ اس کے اوپر تحقیق، اسی کا نام تحقیق ہے. دیکھیے میں آپ کو تحقیق کریں. دیکھیں احسن، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ تحقیق کرے. اچھا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں آسان سا سوال ہے معذرت کے ساتھ، وہ بچہ یہ کہتا ہے 9 سال کے بچے 15 سال کے بچہ یہ کہتا ہے، یا جو بندہ دیکھیں سبزی خریدنے جا رہا ہے، اس نے ٹماٹر خریدنے ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتا چل رہا آدھا کلو خریدوں یا کلو خرید لوں، وہ کہتا ہے شاہ صاحب تسی دسو میں کتنے خرید لوں، آپ کہتے ہیں بھی کلو خرید رہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تحقیق کا نہیں پتا کہ کتنی حدیثیں ہو رہی ہیں کتنی نہیں ہیں، مجھے آپ سیدھا بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. آپ اسے کیا رائے حل دیتے ہو کہ کیا وہ اس کے اوپر عمل کرے یا تحقیق کرنا اس کے اوپر واجب ہے؟ ہاشمی صاحب میں اپنا موقف بڑے واضح لفظوں میں آپ کو دے چکا. اب آپ نے یہ مثال دے دی، ایک بچہ سبزی خریدنے جا رہا ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کتنے خریدے، اور جس نے اس کو کہا کہ 1 کلو خرید لو، اس نے یہ تو کہا کہ 1 کلو خرید لو. اب خریدنے والے کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ ان آلوؤں میں کوئی کانا نہ ہو، کوئی خراب نہ ہو، میں نے صاف ستھرے لینے ہیں، بڑے لینے ہیں، چھوٹے لینے ہیں، اتنی تو عقل اس میں بھی ہوتی ہے. اس بات کو چھوڑ دیجیے. میں نے جو عرض کیا، دیکھیے میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، گزارش صرف یہ ہے ہمارا جو میرے کہنے کے جائے کہ میرا آپ کے سامنے واقع بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ تشریح نہیں کرے گا، وہ کسی روایت کے الفاظ پہ عمل نہیں کرے گا، جیسے جیسے الفاظ ہوں گے ویسے عمل کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی نہیں، میرا نہیں، میں اپنے بات کو وضاحت کرتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں نظام مرجعیت کی، میں اسی کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. ابھی میں دوسری طرف نہیں جا رہا کہ جو الفاظ ہوں گے ویسے ہی ہوگا یا کیا ہوگا، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں ابھی بات کر رہا ہوں نظام مرجعیت پہ. نظام مرجعیت کا مطلب ہمارے نزدیک ہے رجوع کرنا. آپ صاحب علم سے رجوع کریں، آپ اس کے مقلد مت بنے کہ بس جس کی میں نے تقلید کر لی ہے وہی عالم و رفقہ ہے، بلکہ جتنے بھی صاحبان علم ہیں آپ کے پاس حق ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سب سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مشورہ لیں، ان سے پوچھیں کہ اس معاملے میں کیا حکم ہے. جب آپ ان سب کی رائے لیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب اتنے جاہل تو انسان یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ آپ سے میرا سوال تھا نا پیچھے، میں نے آپ سے پوچھا رجوع کس کی طرف کرنا ہے، تب آپ نے کہا تھا کہ روات حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہرین کی طرف رجوع کرنا ہے. تو یہ
दोनों मुतजाद बातें लग रही हैं मुझे, मैं थोड़ा इसको वाज़ेह कीजिएगा। मैं इस नुक्ते की भी वजाहत कर देता हूं। हम आज के दौर में जिसकी तरफ भी रुजू करेंगे, वो रुजू करने का मुद्दा हमारा क्या है? जैसा सरकार ने फरमाया, इमाम ज़माना ने फरमाया, फरजाऊ फीहा इला रवाते हदीस है ना। जाहिर है रावी जो थे वो 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद दुनिया से चले गए। जिन्होंने अपने कानों से सुना था वो तो रहे नहीं। अब इमाम ने जो ये कहा है कि अपने जमाने में, जिस जमाने में भी तुम हो, उसमें अगर तुम्हें कोई मसला पेश आता है तो हमारे हदीस के रावियों से रुजू करो। तो इसका मतलब ही यही है कि आप जिस साहिब इल्म से रुजू कर रहे हैं, उससे आप डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें इस मामले में उस तक लेके जा जिसने इमाम से अपने कानों से सुना है कि इस मामले में मुझे क्या करना। और ये है रावी का नजूम भी नहीं है, और रावी का नजूम भी नहीं है आपके नजदीक? जी नहीं, बिल्कुल रावी कल नजूम भी नहीं है, अलमर्जे कल नजूम भी नहीं है। मैं बिल्कुल दोनों चीजों को नहीं मानता। देखें, अगर उस बच्चे को कोई ये बताए कि जो फिक़्ह रज़ा में शहादत सालसा की रवायत है ये शर्मगानी